الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی قائد المجاہدین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 9 کا پہلا حصہ۔ تکبر اور ہٹ دھرمی۔ ضد اور ہٹ دھرمی نہایت بری چیز ہے۔ یہی وہ بری خصلت ہے جس کی وجہ سے انسان ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پر جمع رہتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن قوم نے ہٹ درمی اختیار کی اور حق کو قبول نہیں کیا۔ بالآخر قوم شعیب تباہ و برباد ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئی۔ ایمان و تقوی کی زندگی جس طرح آخرت میں خدا کی رحمتوں کی ضامن ہے، اسی طرح دنیا میں بھی اگر کوئی قوم اس کو اختیار کرے تو یہ آسمان و زمین کی تمام برکتوں اور کامیابیوں کی کنجی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جو اس کے اختیار میں تھے۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، بنی اسرائیل کی بیٹیوں کو قتل کیا، بیٹوں کو قتل کیا اور بیٹیوں کو باندھیا بنایا اور زبردست اقتدار کا مظاہرہ کیا، مگر انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتقام لیا کہ لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا، اور جن لوگوں کو کمزور بنا رکھا تھا ان کو ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ ظالموں سے نجات کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول ہر زمانے میں انسان کو یہی طریقہ بتاتے رہے ہیں کہ ظالموں سے نجات حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر کمر باندھ لو اور اسی سے مدد کے لیے التجا کرو۔ صبر سے کام لو۔ سیدھی راہ پر چلنے میں خواہ کتنی ہی مصیبتیں اور مشکلیں پیش آئے، سب کو بخوشی برداشت کرو۔ ظالموں سے ہار مت مانو، جہاں تک ہو سکے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ آخر انجام یہ ہوگا کہ ایک دن ساری مصیبتیں ختم ہو جائے گی اور ظالموں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا کہ تم کیا گل کھلاتے ہو۔ یہ اتنی تسلی ہے ان مسلمانوں کے لیے یہ آیتیں جو جس علاقے میں کمزور ہیں، وہاں کے جو میجورٹی کے لوگ ہیں یا وہاں کا بادشاہ ہے، وہاں کے اقتدار کے جو بھی سربراہ ہے، وہ لوگوں نے جو ظلم ستم کیا ہوا مسلمانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے یہ آیت میں اتنی تسلی ہے کہ اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے یہ ظلم جو تم پہ روا ہے اس کو ہمیشہ قائم نہیں رکھے گا، اس کو اتنا ایک دن مٹائے گا، اور ظالم جو ظلم کیا ہوا ہے اس کا انتقام اللہ زبردست لے گا، اور یہ مصیبتیں ختم ہونے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو جو ہے انعام سے نوازے گا۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ قوم فرعون کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے کی وجہ سے جب دنیا میں ان پر کوئی عذاب بھیجتے تو وہ موسیٰ سے درخواست کرتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اگر وہ یہ عذاب ہم سے ہٹا لے تو ہم اس کے مطیع فرما بردار ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ ان سے عذاب کو ہٹا لیتا تو وہ پھر سرکشی پر اتر آتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر دوسرے عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ آج بھی بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے کہ جب وہ کسی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں تو خدا سے گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتے ہیں تو پھر گناہ میں بڑھ کر مصیبتوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ اللہ کا دیدار۔ مومن کی سب سے بڑی آرزو اللہ کا دیدار ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر اللہ سے بات کی تو ان کو بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اسی جذبے خوشی میں کہا، اے رب مجھے اپنی زیارت کرا دیجیے۔ جواب ملا کہ زیارت خداوندی کا تحمل نہ کر سکو گے، ہاں سامنے پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ طاقتور اور مضبوط پہاڑ میری تجلی برداشت کر لے تو تم کو بھی زیارت کرا دوں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ البتہ ہر مومن کی یہ چاہت جنت میں پوری کی جائے گی۔ تکبر کا نقصان۔ تکبر بہت بری عادت ہے، ایسا ایٹیٹیوڈ جس کو بولتے ہیں۔ اگر تکبر کرنے والے شخص کو خدا کی قدرت کی ساری نشانیاں دکھلا دی جائے تب بھی وہ حق کو قبول نہ کرے گا، بلکہ رشد و ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت و گمراہی اختیار کرے گا۔ لہٰذا انسان کو اپنی حقیقت پر ہمیشہ نگاہ رکھنا چاہیے اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ گناہوں کی سزا دنیا میں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اس سے توبہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی سزا آخرت میں تو دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ ان لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ
موسیٰ کی قوم کے ایک شخص سامری نے بچھڑے کی پوجا کی اور اس سے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ نہ وہ کسی کو ہاتھ لگائے نہ اس کو کوئی ہاتھ لگائے. اگر اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تو دونوں کو بخار آ جاتا. گناہ کا علاج توبہ. اللہ کے احکام کی خلاف ورزی بہت بڑا گناہ ہے. اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اسے سچے دل سے توبہ کرے، یعنی دل سے اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کی رحمت کے مستحق کون ہیں؟ اللہ کی رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کر بری باتوں سے بچنے کی کوشش کریں اور جو اپنے مال کا کچھ حصہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو دیتے ہیں اور جو خدا کی آیتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں. یہاں پارہ نمبر 9 کا نصف حصہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.